الطيبين الطاهرين المعصومين على الغر الميامين المنتجبين المقربين الذي يذهب الله الرجس وطهرهم تطهيرا. صلی علی محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فيها 4 حرم ذلك دين القيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اس خالق رب العالمین کے لیے ہے کہ جن کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں. بے شک. درود و سلام محمد وآل محمد کے ساتھ مخصوص ہے جس کی وجہ سے کائنات کا نظام باقی ہے. عزیزان گرامی، وقت بہت گزر چکا ہے، میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا. ماشاءاللہ علماء کرام نے اپنے بہترین خطاب آپ کے سامنے کیے ہیں. بس میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تھوڑی سی اپنی حاضری لگواؤں. صلوات پر محمد و اہل بیت. صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ مجمع بہت کثیر ہے اور درود کی آواز بہت لو ہے. تمام حضرات مل کے محمد وآل محمد پہ بآواز بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور پھر بھی یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے کچھ آداب ہیں. نماز میں ہم نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ بائیں، نہ اوپر، نہ نیچے. اسی طرح یہ مجلس حسین بھی ایک نماز ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ جسمانی نماز ہے، یہ روحانی نماز ہے. جس طرح جسمانی نماز کے آداب ہیں، روحانی محفل مجلس جو ہے اس کے بھی کچھ آداب ہیں کہ جب آدمی مجلس امام حسین میں آتا ہے تو ایسے بیٹھے جس طرح بیٹھنے کا حق ہے اور ایسے سنے جس طرح سننے کا حق ہے. بابا سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک چھوٹی سی آیت کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. توجہ ہو تو بات شروع کی جائے. ارشاد ہوا ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے 12 وہ 12 ہے. توجہ چاہوں گا. اللہ فرما رہا ہے میرے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، یہ اس وقت سے ہے جب زمین اور آسمان بن رہے تھے. منہا 4 حرم، فرمایا ان میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں. توجہ کیجئے گا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے اللہ جو کہتا ہے کہ مہینے ہیں 12، ان 12 مہینوں سے کیا مراد ہے؟ اور اللہ کے قرآن میں کہتا ہے ذالک دین القیم، یہ محکم دین ہے، یہ پختہ دین ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے مراد محرم صفر کے مہینے ہیں. آپ بتائیے تو تیرے اور میرے چھوٹے امام ارشاد فرماتے ہیں دنیا والوں یہ جو مہینے ہیں اللہ کی اس آیت میں یہ مراد
बाबा से बुलंदतर भाई नारे लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद, यजीदियत, बुलंदतर सलावत। भाई जो पीछे बैठे हैं उनको नारे नहीं आते या लगाते नहीं है? आप जिस महफिल में आए उस महफिल के आदाब है। जब नारा लगा रहा है तो ये नहीं कि एक आदमी लगाएगा, सारे मजमे पे फर्ज है जहां आवाज जा रही है वो नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी तक पीछे वाले नारा नहीं लगा रहे। अल्लाह का नाम, खालिक का नाम बहुत बुलंद है। नारे तकबीर। पीछे वाले जो बैठे हैं आखिरी कोनों पे उनसे मुखातिब हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, शहीदियत, शहीदियत, बुलंदतर सलवात। तवज्जो है, इमाम से पूछ रहा है कि मौला अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया है चार इज्जत वाले हैं, ये चार इज्जत वाले कौन? फरमाया जिन जिनका नाम अली है वो ज्यादा इज्जत वाले हैं। अब सवाल ये है कि 12 इमामों में से अली कौन कौन है? एक पहला मौलूद काबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जो अली है। दूसरा अली ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साबिरीन। तीसरे इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातो वस्सलाम। चौथे जो जिस इमाम का जिक्र हुआ अली नकी अलैहिस्सलातो वस्सलाम। फरमाया ये चार हैं जो ज्यादा इज्जत वाले हैं। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं चार का जिक्र करूं, मेरा दिल करता है आज मैं सीरत सैयदुस साजिदीन के चंद जुमले कहूं। ये वो इमाम है जिसका बाप जन्नत का शहजादा, जिसकी माँ ईरान की शहजादी, 5 शाबान शाह रिवायत दीगर 15 जमादिउल अव्वल को मदीने में पैदा हुए। 3 लक़ब मशहूर हैं, सैयदुल साबिरीन, सैयदुस साजिदीन, सैयदुल आबिदीन या ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह ने जहां फरिश्तों की इबादत का जिक्र किया है, तवज्जो, अल्लाह फरमाता है वाइज़ा सफ़ैतहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। कि जब हम आदम के अंदर पुतला डालने लगे तो हमने मलाइका से कहा कि इसका सजदा बाद में करना। अल्लाह ने मलाइका की इबादत को साजिदीन से तबीर किया है। जिस इमाम का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये साजिदीन में से नहीं सैयदुस साजिदीन में से है। और अल्लाह ने आदम से लेकर खातम से लेकर क़यामत तक जितने बशर इबादत करते हैं अल्लाह ने कुरान में उनको आबिदीन में शुमार किया है। वलौ काना आबिदीन, सारे जो इबादत करने वाले बशर हैं वो आबिदीन में दाखिल है। मैंने जिसका जिक्र करना है वो है कौन? ज़ैनुल आबिदीन। तीसरा लक़ब सैयदुस साजिदीन के बाद सैयदुस साबिरीन। अल्लाह ने कुरान में एक नबी का जिक्र किया है जो ज्यादा साबिर था। तवज्जो, पीछे वाले बात पहुंच रही है। कुरान में अल्लाह ने एक साबिर नबी का जिक्र किया है जिसका नाम हजरत अय्यूब था। 18 बेटे थे, सारे के सारे मर गए। हैवान थे बहुत से, बकरियां थी, ऊंट थे, ऊंट के साथ भैंसें थी, सारी की सारी तबाह हो गई। फिर भी सजदे में सर रखा और मेरा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने आजमाइश डाली, मैंने पूरी कर दी। खुद काफी अरसा तक बीमार रहे, सेहत नहीं मिली। अब बेचारे गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, आजमाइश बढ़ रही है। हत्ता कि वो वक्त आया हजरत अय्यूब की जो बीवी थी दूसरे के घरों में काम करती थी, जो मुआवजा मिलता था उस मुआवजे से घर का खर्चा चलाती थी। अब एक
شخص کہنے لگا کہ تو یوسف کی نسل سے ہے، میں نے سنا ہے کہ یوسف بہت حسین تھے، اگر آج تو مجھے اپنے بال دکھا دے تو میں تجھے آج کے چند درہم دوں گا۔ بی بی روتی ہوئی جاڑی آئی کس کے پاس؟ شوہر ایوب کے پاس، اور کہا اللہ کے نبی آج کے بعد میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ اور کتنا صابر تھا ایوب، جس نے دعا مانگی، میرا اللہ تو نے بیٹے لے لیے میں نے خوشی سے دے دیے، مال لے لیا میں نے خوشی سے دے دیا، سب کچھ میرا لے لیا، بیماری دے دی میں نے قبول کر دی، میرا اللہ اب میرا صبر ختم ہو چکا ہے، میں اتنا پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی باہر جائے کوئی بات دیکھے۔ جس امام کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں سید الصابرین۔ کوفہ اور شام کی گلیوں میں تھے، بہنیں بھی ساتھ تھی، پھوپھیاں بھی ساتھ تھی، اور آواز قدرت آتی تھی انت سید الصابرین، تو صابرین کا سید ہے، سردار ہے۔ تو یہ جو امام ہے امام زین العابدین، ان کی سیرت جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ امام کے جو والد ہیں امام حسین علیہ السلام، ماں ہے جناب شاہرہ بانو، میں عرض کر چکا ہوں باپ جنت کا شہزادہ ہے، ماں ایران کی شہزادی ہے، اور پیدا ہو رہے ہیں 15 جمادی الاول کو مدینے میں۔ اور امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو زوجہ تھی اس کا نام فاطمہ بنت حسن تھا۔ توجہ، یہ فاطمہ وہ تھی کہ جس کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا، فاطمہ کا باپ بھی امام، فاطمہ کا شوہر بھی امام، فاطمہ کا بیٹا بھی امام، فاطمہ کا پوتا بھی امام، فاطمہ کا سسر بھی امام۔ سوال ہوتا ہے کبھی کبھی وہ کون سی بیوی ہے کہ جس کا سسر بھی امام ہے، جس کا والد بھی امام ہے، جس کا شوہر بھی امام ہے، جس کا بیٹا بھی امام ہے، جس کا پوتا بھی امام ہے، تو وہ کون ہے؟ فاطمہ بنت حسن، جو امام زین العابدین کی زوجہ تھی۔ اور یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بیوی ایسی بھی تھی جس کا باپ بھی نبی تھا، جس کا شوہر بھی نبی تھا، بیٹا بھی نبی تھا، پوتا بھی نبی تھا، سسر بھی نبی تھا۔ یہ کون بیوی ہے؟ ان کا نام ہے حضرت رفقہ سلام اللہ علیہا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کا بیٹا ہے۔ اور اللہ نے اس بیوی کو بھی اسی طرح شرف عطا کیا ہے جس طرح اللہ نے فاطمہ بنت حسن کو شرف عطا کیا ہے۔ اور سادات میں ساری سادات کی نسل ختم ہو جاتی اگر سید الساجدین نہ ہوتے۔ سید الساجدین کی قربانی کا اثر ہے آج کائنات میں ہر جگہ سید پھیلے ہوئے۔ قبلہ کتنا بہترین بیان فرما رہے تھے کہ کائنات کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں تک سادات آباد نہ ہو۔ یہ اثر ہے کربلا والوں کی قربانی کا۔ اور سادات کو بھی چاہیے اپنے شجرے پہچانے کہ ہم سادات کہاں سے آئے ہیں۔ بھئی سادات نسل زہرا ہے، سادات نسل امام حسین ہے۔ یہ کیسا سید ہے کہ جس سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ سید ہیں تو آپ کس کی نسل سے ہیں، وہ جواب میں کہے کہ ہم تو امام ابو حنیفہ کی نسل سے ہیں۔ بھئی سادات پہ فرض ہے علم حاصل کریں، معرفت حاصل کریں، سوچ و بچار کریں کہ ہماری نسل کہاں سے چلی تھی، کہاں تک پہنچی ہے۔ تو میرا دوست یہ ہمارے چوتھے امام ہے، نام ان کا زین العابدین ہے۔ اللہ نے اتنا شرف عطا کیا ہے کہ گئے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، وقت حاکم ہے جس کا نام حشام بن عبد الملک ہے، عبد الملک بھی طواف کرنا چاہ رہا ہے، امام زین العابدین بھی طواف کرنا چاہ رہے ہیں۔ حشام بن عبد الملک جب خانہ کعبہ کے قریب طواف کے لیے جاتا ہے لوگوں کا ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ اس کو جگہ نہیں ملتی۔ اب تیرے اور میرے امام چلتے ہیں زین العابدین طواف کی طرف، لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، بادشاہ کو
مخاطب کرتے ہیں، اے بادشاہ یہ بتا تو طواف کرنے گیا، تجھے تو راستہ نہیں ملا، یہ کون ہے جس کو انسان راستہ دے رہے ہیں؟ بھیگا منہ بنا کے کہتا ہے میں تو اس کو نہیں جانتا۔ عرب کا مشہور شاعر تھا فرزدق، جس نے کہا کہ اس کو کون نہیں جانتا، اس کو تو کل کائنات جانتی ہے، ساری کائنات کعبہ کا طواف کرتی ہے، کعبہ اس گھر کا طواف کرتا ہے، اس کا نام زین العابدین ہے، اس کا نام سید الساجدین ہے۔ کل ایمان تو عجیب منظر ہے۔ بادشاہ نے کیا کیا، جب دیکھا کہ تعریف کر رہا ہے امام کی، تو اس شاعر کو قید و بند میں ڈال دیا۔ امام نے اس کو قید سے چھڑوایا۔ اب امام نے اس کو کچھ ہدیہ پیش کیا، اس نے انکار کر دیا۔ مولا میں نے آپ کی شان میں قصیدے اس لیے بیان نہیں کیے کہ میں تو اس سے کوئی معاوضہ حاصل کروں۔ آج تو ہماری ملت نے یہ کاروبار بنا لیا ہے، کوئی کہتا ہے 6 لاکھ پہ مجلس، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ پہ مجلس، کوئی کہتا ہے کہ 20 لاکھ پہ مجلس۔ اور بھائی ذکر حسین کرنا ہے تو اپنے دل سے کر، محبت سے کر، پیسوں سے نہ کر۔ کیا بات کیوں جی؟ اس لیے امام نے اس کو فرمایا کہ تو ہمارا شاعر ہے، ہم اپنی مرضی سے تجھے دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تیرا دل جو ہے خلوص سے بھرا ہوا ہے، یہ تو ہم نے اپنی مرضی سے دنیا میں تجھے ہدیہ دیا ہے، اس سے لاکھ درجے بہتر ہدیہ تجھے جنت میں ملے گا۔ ماشاءاللہ یہ ہے امام زین العابدین۔ بس میرا دل چاہتا ہے ایک سیرت کا واقعہ پڑھوں اور چند جملے مصائب کے میں عرض کروں۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک تاجر تھا جو بلخ کا رہنے والا تھا، ہر سال زیارت سید الساجدین کو جاتا تھا، وہاں پہ اپنا سامان بھی لیتا تھا، امام کی زیارت کا شرف بھی حاصل۔ توجہ، اب وہ جانے لگا ہے، جب جانے لگا تو اس نے امام کے لیے چند تحفے جمع کیے۔ توجہ ہے، جا رہا ہے مدینے اور امام کے لیے تحفے جمع کر رہا ہے۔ اس کی بیوی آئی، اس نے دیکھا، کہا تو جب بھی جاتا ہے اپنے دوست سے ملنے کو ہمیشہ تحفے لے کے جاتا ہے، کبھی دوست نے تحفہ دیا نہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے جو پیر ہیں ماشاءاللہ تحفے لیتے ہیں، دیتے کسی کو۔ یہ ماشاءاللہ دربار ہے، یہ اللہ کے جو ولیوں کے دربار ہوتے ہیں، اللہ کے نور کے مرکز ہوتے ہیں۔ یہاں سے علم ملتا ہے، حلم ملتا ہے، یہاں سے خلوص ملتا ہے، یہاں سے روحانیت ملتی ہے۔ جس کا دل خراب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جہاں پہ جب آتا ہے تو اللہ اس شخص کو سکون دے دیتا ہے۔ بعض لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء جو ہے ماشاءاللہ وہ تو پیسے کھا رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں۔ میرا دوست یاد رکھ کہ ایک مرتبہ جسم کے حصوں نے معدے سے جھگڑا کیا۔ ہاتھوں نے کہا کہ ہم کماتے ہیں، تو مفت میں کھاتا ہے۔ آنکھوں نے کہا ہم دیکھتی ہیں کام کب ہوتا ہے، تو آرام سے کھاتا ہے۔ کانوں نے کہا ہم سنتے ہیں، تو آرام سے کھاتا ہے۔ پاؤں نے کہا ہم چلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو آرام سے کھاتا ہے۔ ہم آج کے بعد تجھے کھانا نہیں کھلائیں گے۔ معدے نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہارے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب بزرگوں نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے، آنکھوں کی روشنی ختم، کانوں نے سننا ختم کر دیا، پاؤں نے چلنا ختم کر دیا۔ معدے نے کہا دوستو بتاؤ اب حال کیا ہے؟ اگر مجھے عزت دو گے تو تجھے عزت ملے گی، مجھے کھلاؤ گے تو تمہیں حساب ملے گی، میرا خیال رکھو گے تو تمہیں سکون ملے گا۔ اب ملت کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو اولیاء اللہ کے مرکز ہیں، علماء کے مرکز ہیں، اگر ان کو عزت دو گے تمہیں عزت ملے گی، اگر ان کی عزت کو چھوڑ دو گے تمہاری عزت ختم۔ اب بیوی کہہ رہا ہے جب بھی جاتا ہے تحفے لے کے جاتا ہے، تیرے دوست نے کبھی تحفے؟ اب یہ کیا مدینہ جا پہنچا۔ اب میں قربان ہو جاؤں سید الساجدین پہ، یہ تیرا اور میرا جو چوتھا امام تھا، یہ ہر روز 100 بکرے مدینہ میں ذبح کرتے تھے مہمانوں کی تواضع کے لیے۔ مہمان کی خدمت کرنا بھی بڑا ثواب ہے نا۔ تو یہ پہنچا اور امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا۔ امام نے فرمایا پہلے ایسے کرو، کھانا تیار ہے، کھانا کھا لو، اس کے بعد ہم باتیں کرتے ہیں۔
توجہ بھائی پیچھے والے، بس آخری بات ہے، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ پہلے کھانا کھا لیں، کھانے کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ اب دونوں نے مل کے کھانا کھایا، امام نے اور امام کے صحابی نے، کھانا ختم ہو گیا۔ اب امام نے کہا کہ اے بندے خدا، میرا دل چاہتا ہے میں تیرے ہاتھ دھلاؤں اس لیے کہ تو میرا مہمان ہے، لیکن شاد رکھ میں تیرا امام بھی تو ہوں، اس لیے فریضہ امامت زیادہ ہے، تو میرے ہاتھ دھلا۔ اب غلام کو حکم دیا ایک تھال پیش کرو، تھال نیچے رکھا گیا، امام نے ہاتھ رکھے، صحابی ہاتھ دھلانے لگا۔ جب امام نے ہاتھ دھوئے تو امام نے صحابی سے فرمایا ذرا نیچے دیکھ، نیچے کیا ہے؟ مولا نیچے پانی ہے۔ فرمایا نہیں، غور سے دیکھ، توجہ سے دیکھ۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ سرخ موتی تھے۔ مولا نے فرمایا پھر ہاتھ دھلا، پھر ہاتھ دھلا دیے۔ مولا نے فرمایا اب دیکھ کیا ہے؟ فرمایا سفید موتی۔ فرمایا پھر ہاتھ دھلا، تیسری مرتبہ امام کے ہاتھ دھلائے۔ امام نے فرمایا اب دیکھ اب کیا ہے؟ کہنے لگے مولا سبز موتی ہیں۔ مولا نے فرمایا اپنی چادر کو زمین پہ پھیلاؤ۔ توجہ سونے والوں، امام نے فرمایا اپنی چادر کو زمین پہ بچھا۔ چادر زمین پہ بچھ گئی۔ امام نے فرمایا ان کو چادر میں ڈال۔ چادر میں ڈالا۔ فرمایا یہ اپنے پاس رکھ، جب اپنے گھر جانا اپنی بیوی کو یہ دے دینا اور کہہ دینا میرا دوست سب کچھ ہے، غریب نہیں ہے۔ اب عجیب ہے، یہ شخص گھر پہنچا۔ جب گھر پہنچا تو سب سے پہلے وہ جو چادر تھی جس میں سونے اور ہیرے جواہرات تھے بیوی کے سامنے رکھ دیے۔ بیوی نے کھولا تو حیران رہ گئی، کہتی ہے کسی کی چوری کر کے آئے ہو، بازار لوٹ کے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، تم نے جو کہا تھا تمہارا دوست تمہیں کچھ نہیں دیتا، یہ میرے دوست نے دیے ہیں، اور میرے دوست نے کہا ہے کہ بھائی میرا جو دوست ہے اپنی بیوی سے کہہ دینا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، غریب نہیں ہو سکتا۔ اب عورت ہے نا، عورت ہمیشہ مال کی بھوکی پیاسی ہوتی ہے۔ بہت خوش ہوئی، کہا بھائی آپ بتا دو یہ ہیں کون؟ کہا یہ میرے چوتھے امام ہیں، ان کا نام زین العابدین ہے۔ کہا میں بھی آپ کے امام سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب عجیب ہے، پہلے ایک کیا تھا، اب دونوں چلے، دونوں جا رہے ہیں مدینہ کی طرف، زیارت امام زین العابدین کی طرف۔ اور جب جا رہے ہیں تو راستے میں جاتے جاتے خاتون مر گئی۔ توجہ، بسم اللہ۔ یہ بیچارہ پریشان ہوا، پردیس میں ہے، اپنی بیوی مر گئی ہے، اب کرے تو کیا کرے؟ کبھی کہتا ہے پیچھے جاؤں یا امام کی زیارت کو جاؤں۔ اب یہ چل پڑا امام کی زیارت کے لیے۔ ادھر جب امام کے پاس پہنچا، امام نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ تو میرا صحابی ہے، آ رہا ہے۔ امام نے اپنے پاس بٹھایا اور امام نے عظیم جملہ کہا کہ اے میرا صحابی، بلخ سے تو دو چلے تھے، ایک تیری بیوی تھی ایک تو تھا، اب تو اکیلا ہے، تیری بیوی کہاں گئی؟ کیا بات ہے، اور امام تو جانتے تھے فقط حجت کر رہے تھے۔ اب امام نے ایک جملہ کہا کہ بندے خدا ذرا واپس چلا جا، ہو سکتا ہے تیری بیوی زندہ ہو۔ یہ پریشان ہو گیا۔ اس مجمع میں ابن قابلی بیٹھا تھا، اس نے کہا بھائی جلدی سے واپس جا، یہ وہ گھرانہ ہے، اگر شاید بھی کہہ دے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ نعرے حیدری۔ اب یہ واپس کیا، جب وہاں پہ پہنچا تو حیران رہ گیا، جس بیوی کو اپنے ہاتھ سے دفن کر کے آیا تھا وہی بیوی ایک درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جا کے سلام کیا، بیوی بھی خوش، شوہر بھی خوش، کہنے لگی اب تو میں تیرے امام کو ضرور سلام کروں گی۔ اب دونوں چلے، امام کے پاس آئے۔ جب دور سے اس خاتون نے امام کو دیکھا نا تو کہا یہی جوان تھا جو ملک الموت کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ملک الموت تجھے شرم نہیں آتی اس کا روح قبض کیا جو میری زیارت کے لیے چلی تھی؟ کیا
سبحان اللہ امام کا لقب ہے زجر الموت، ملک الموت کو جھڑک دینے والا۔ ساری کائنات موت سے ڈرتی ہے، ہمارے امام وہ ہیں جو ملک الموت کو جھڑکتے ہیں۔ آج بھی کافی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ جب معراج پہ گئے تھے اور وہاں ملک الموت سے ملاقات ہوئی تھی، اور سلام کے بعد ملک الموت نے ایک جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ جب واپس مدینے جانا اپنے چچا زاد بھائی کو میرے سلام کہنا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ رسول پوچھتے ہیں اے اسرائیل کیا تو جانتا ہے علی بن ابی طالب کو؟ کہا ہاں، جیسے میں جانتا ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ کہا کیسے؟ کہا مجھے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تو ہر ایک کو مارتا ہے، جب تیرا موت کا وقت آئے گا تیری روح علی بن ابی طالب قبض کریں گے۔ نعرہ حیدری۔ تو میرے دوست یہ واقعہ تھا امام کے صحابی کا۔ امام زین العابدین سید الساجدین مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں کہ ایک بچہ آتا ہے، امام اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے اس کا ہاتھ چومتے ہیں، پھر اس کا چہرہ چومتے ہیں۔ صحابہ حیران، مولا یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا یہ بچہ میرے بھائی میرے چچا عباس کی نشانی ہے۔ مولا آپ نے اتنا استقبال کیوں کیا؟ فرمایا ہمارے چچا نے جو ہمارے ساتھ وفا کی نا، ایسی وفا کائنات میں کسی کے ساتھ کسی نے نہیں کی۔ امام نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے کہ بندہ خدا تجھے پتا ہے آدم کے 2 بیٹے تھے، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یوسف کے 11 بھائی تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ اور میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام امین تھا اور ایک کا نام مامون تھا۔ مامون نے امین کو قتل کر دیا، سکے بھائی کو۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے شرف یہ دیا کہ عباس نے ایسی وفا کی جو کائنات میں کسی نے کسی کے ساتھ وفا کی نہیں۔ اور عباس جب پیدا ہوتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں علم عباس کے حوالے سے بھی ایک جملہ کہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس کا لقب علمدار بھی ہے، سکہ سہینہ بھی ہے، اور علم عباس مذہب شیعہ کا شعار ہے، نشانی ہے۔ دنیا میں جاؤ ہر ملک کا اپنا اپنا جھنڈا، ہر ملک کا اپنا اپنا نشان۔ امریکہ میں جاؤ اپنا جھنڈا، فلسطین میں جاؤ اپنا جھنڈا، انڈیا میں جاؤ اپنا جھنڈا، ایران میں جاؤ اپنا جھنڈا، پاکستان میں جاؤ اپنا جھنڈا۔ ذرا کوئی جائے انڈیا میں پاکستان کا جھنڈا لہرائے فوراً کیس ہو جائے گا۔ لیکن یہ عباس کا علم ہے جو پاکستان میں بھی لہرا رہا ہے، ایران میں بھی لہرا رہا ہے، انڈیا میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ کا بھی ایک علم تھا، مولا حیدر قرار کا بھی ایک علم تھا، عباس کا بھی ایک علم ہے۔ بے شک بے شک۔ یاد رکھیے رسول اللہ کا جو علم تھا اس کے نیچے مومن بھی تھے، منافق بھی تھے۔ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ منافق تھا، علم مصطفیٰ کے نیچے تھا۔ علی کے علم کے نیچے مومن بھی تھے، منافق بھی تھے۔ شبس بن ربی کون تھا؟ منافق تھا۔ واحد علم ہے عباس کا جس کے نیچے سارے کے سارے مخلص و وفادار۔ جیو بسم اللہ بسم اللہ۔ تو یہ جو ہے ہمارا شعار ہے علم عباس، اور جہاں بھی علم عباس دیکھتا ہے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ نے علی کو خیبر میں دیا تھا اور علی نے جناب عباس کو دیا تھا۔ آج محرم الحرام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ علم لگاتے ہیں اور عباس کی وفا کو یاد کرتے ہیں۔ وہ عباس جب علی کے گھر میں پیدا ہوا آنکھیں نہیں کھول رہا، ماں ام البنین پریشان ہے، جناب فضا پریشان ہے۔ علی کو بلایا گیا، یا علی اللہ نے آپ کو چاند جیسا بیٹا عطا کیا ہے،
لیکن عجیب ہے بچہ آنکھیں نہیں کھولتا. علی حیدر قرار مسکرائے, فرمایا جب میں علی کعبہ میں پیدا ہوا میں بھی آنکھیں نہیں کھولتا تھا. میں نے آنکھیں تب کھولی جب رسول اللہ آئے. عباس بھی تب آنکھیں کھولے گا جب رسول کا بیٹا حسین آئے گا. ادھر حسین آئے, حسین نے اپنی گود میں لیا, عباس نے آنکھیں کھول کے پہلا طواف حسین کے چہرے کا کیا. عباس کی پہلی نظر حسین کے چہرے پہ پڑی ہے. اور میں کہتا ہوں حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے. حسین کا لباس جنت سے آیا تھا, لیکن عباس کا لباس جناب زہرا نے خود تیار کیا تھا. فرشتوں کا مقابلہ زہرا سے نہیں کیا جا سکتا. اور جناب زینب کبریٰ نے سلام پیش کیے تھے کہ عباس اما زہرا آپ کو سلام کہتی تھی. میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جناب عباس ایک دفعہ گم ہو گئے. جب علی بن ابی طالب اپنے گھر میں آئے اور گھر میں آ کر ام البنین کو سلام کیا تو ام البنین بہت پریشان تھی. میرے مولا حیدر قرار نے پوچھا ام البنین پریشان کیوں؟ کہا کافی وقت ہو گیا ہے مولا, عباس ابھی تک آیا نہیں. علی فرماتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علی تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں عباس کو کہ دیکھا عباس جنت البقیع میں ہے, جناب زہرا کی قبر کے قریب ہیں, جناب زہرا سے کلام کر رہے ہیں. علی حیدر قرار فرماتے ہیں میں نے سنا کہ میرے بیٹے عباس مخاطب تھے اپنی ماں زہرا سے اور کہہ رہے تھے بی بی میں نے سنا ہے کہ کسی نے تیرا حق غصب کیا تھا, میں نے سنا ہے کسی نے تیرا فتق لوٹا تھا. اگر عباس اس وقت زندہ ہوتا تو ان لوگوں کو چھوڑتا نہیں جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی. روایت کہتی ہے کہ علی بن ابی طالب واپس چلے اپنے بیٹے عباس کو لے کے, اور جب واپس چلے ام البنین کے پاس آئے اور کہا ام البنین عباس تو جنت البقیع میں تھے, میں ان کو لے کے آیا ہوں. اب روایات میں ملتی ہے کہ مولا امیر المومنین جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, حسین بھی بیٹھے ہیں, عباس بھی بیٹھے ہیں. اتنے میں علی بن ابی طالب نے محسوس کیا کہ میرا حسین پیاسا ہے. کمبر کو آواز دی, کہا کمبر ذرا حسین کو پانی پیش کرو. اتنے میں کمبر پانی لاتے, عباس اٹھے, پانی کا ایک گلاس اٹھایا, حسین ابن علی کو پیش کیا. علی نے عباس کو بلایا اور عباس کے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کیا. آنکھوں سے آنسو بلند ہے. عباس فرماتے ہیں بابا آپ روتے کیوں ہیں, گریہ کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں عباس اللہ کرے یہ بازو تیرے سلامت رکھے. جس طرح تو آج حسین کو پانی پلا رہا ہے, اللہ کرے وہ دن آئے اور تو حسین کو پانی پلا سکے. بس میرے دوست کربلا آ گئی. شب عاشور سنتے ہیں کہ حسین ابن علی نے چراغ بجھا دیا اور پھر عباس سے کہتے ہیں عباس چراغ جلا دو. جانتے تھے سب کوئی مجھے چھوڑ سکتا ہے, عباس مجھے نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے فرما رہے عباس چراغ جلاؤ. اب وہ دن آیا آزادارو جس کو عاشور کا دن کہتے ہیں, جس دن رسول اللہ ماتم کر رہے تھے, جناب زہرا ماتم کر رہی تھی. آپ کے صحاب مارے گئے, انصار مارے گئے, آپ کا علی اکبر شفیع مصطفیٰ مارا گیا, آپ کا قاسم مارا گیا, اولو محمد کے لاشیں رنگین ہو چکے. حسین بچ گئے اور عباس بچ گئے. بچوں کی پیاس سامنے ہے. ننھی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا اے چچا پانی کا انتظام کر دو. آج 7 تاریخ ہے نا سادات کا, آج سے پانی بند ہے. وہ نہر فرات جس سے حیوان پانی پی رہے تھے, درندے پانی پی رہے تھے, پرندے پانی پی رہے تھے. اللہ جانے مسلمانوں کو کیا دشمنی تھی حسین کے ساتھ کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پانی بند تھا. اور آج کا دن تھا, بچے جام لے کے دوڑ بھی رہے تھے.
سکینہ نے کہا چچا پانی لا دو، اور عباس جنگ کی اجازت مانگ رہے ہیں، میرے آقا حسین مجھے اجازت دے دو۔ حسین فرماتے نہیں، اجازت جنگ کی تو نہیں ملے گی، ہاں اتنی اجازت دیتا ہوں سکینہ اور بچوں کے لیے پانی لا دو۔ روایت کہتی ہے عباس چلے، اب منع کر دیا تھا حسین نے تم نے جنگ نہیں کرنی، بس روایت کہتی ہے گھوڑا دوڑایا، نہر فرات پہ پہنچے اور پانی بھرا مشکیزے میں، جو ہی پانی بھرا اب واپس آ رہے ہیں۔ ظالموں نے دیکھا جو پانی ہم نے 7 محرم سے بند کیا تھا آج پانی جا رہا ہے، حسین کے بچوں کو پانی مل جائے گا۔ کمینے کہتے ہیں سارے ٹوٹ پڑو، کوئی تلوار مارے، کوئی ریزہ مارے، کوئی خنجر مارے، آج علی کے بیٹے کو پانی لے کے مقتل کی طرف نہ جانے دو۔ روایت کہتی ہے سارے درندوں نے حملہ کیا ہے عباس نے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ ایک کمینے نے ایسی تلوار ماری آپ کا دایاں بازو کٹ گیا، اب ایک کمینے نے بائیں بازو پہ تلوار ماری، عباس کا بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اب مشق ہے نا پاس، سلام کریں وفائے عباس کو کہ جب دایاں ہاتھ کٹا تھا تو بائیں میں مشق لی تھی، بایاں کٹ گیا تو اپنے منہ میں پانی کی مشق لی تھی۔ اب ظالموں نے مشق کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا عزادارو کہ مشق میں تیر لگے، پانی نے بہنا شروع کیا، عباس نے رونا شروع کیا۔ بس میرا دوست جب درندوں نے گھیر لیا ہے تو روایت کہتی ہے عباس کو کمینوں نے اتنا مارا کہ گھوڑے کی پشت سے نیچے آئے، اور اللہ جانے کیا عالم ہوگا جو بھی شخص گھوڑے سے نیچے آتا ہے اپنے 2 بازو کا سہارا لیتا ہے۔ اے عباس ہم آپ پہ قربان ہو جائیں، اللہ جانے تو گھوڑے کی پشت سے نیچے کیسے آیا۔ روایت کہتی ہے ظالم جمع ہو گئے اور کہنے لگے آؤ صفین کا بدلہ لے لو، آؤ جمل کا بدلہ لے لو، آؤ بدر کا ہم بدلہ لے لو، آؤ احد و خندق کا بدلہ لے لو۔ عباس کو مارنے والی ہے فوج یزید۔ روایت کہتی ہے اتنا کمینوں نے مارا کہ عباس کا لاشا 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب زمین پہ آئے ہیں عباس، جلدی سے پہنچے ہیں حسین، اور حسین نے ایک جملہ کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، الان انکسرت ظہری، عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی۔ روایت کہتی ہے جلدی سے پہنچے، اپنے بھائی کو اپنی گود میں لیا اور کہا عباس کوئی آخری وصیت ہے تو بتاؤ۔ روایت کہتی ہے عباس نے اتنا کہا کہ اے میرے پیارے بھیا جب میں پیدا ہوا تھا میں نے آپ کی زیارت کی تھی، میرا دل چاہتا ہے میں دنیا سے رخصت ہوں تو بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن بھیا مجبوری یہ ہے ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں مٹی ہے، میں تجھے دیکھوں تو کیسے دیکھوں۔ روایت کہتی ہے حسین نے تیر بھی نکالا، حسین نے آنکھوں سے مٹی بھی نکالی، اور عباس نے اپنے بھائی کے چہرے کا طواف کیا اور ایک جملہ کہا اے میرے آقا حسین میں گھوڑے سے گرا، میں نے تجھے پکارا، تو نے جلدی سے آ کے مجھے گود میں لیا، ابھی کچھ منٹ بعد آپ کی شہادت ہوگی، آپ کے لاشا اٹھانے والا کون ہوگا۔ بس میرا دوست مجلس ختم ہو گئی۔ آج علماء کہتے ہیں جب عباس شہید ہوئے تو عباس کی شہادت کا 4 ہستیوں پہ اثر ہوا۔ سب سے جو پہلا اثر تھا ان بچوں پہ تھا جو بچے پیاسے تھے، سکینہ نے کہا تھا میرا چچا پانی لے کے آئے گا، آج سارے بچوں نے پانی مانگنا بند کر دیا، اس لیے جو عباس پانی لانے گئے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ دوسرا جو آپ کا اثر ہوا وہ آپ کی بہنوں پر ہوا، جناب زینب کبریٰ نے سب کو کہا تھا جب تک میرا عباس
کہنے لگے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اور 14 اثر یزیدیوں پہ ہوا۔ وہ یزیدی بار بار کہہ رہے تھے حسین کہاں گیا وہ عباس جس کا تو کہتا تھا عباس میرا بھائی ہے، عباس میرا بھائی ہے۔ میں نے آج بھی روایت دیکھی ہے کتاب میں کہ جب سید الساجدین آئے تھے 12 محرم کو کربلا میں، تو بنی اسد کے لوگوں سے کہا اے بنی اسد کے لوگوں کوئی مسلح مجھے دے دو۔ بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا مولا خیریت ہے؟ کہا میرے چچا عباس کا لاشیں سے بکھر گیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی میت کو مسلح پہ جمع کروں اور جا کے دفن کروں۔ آج بھی جو لوگ زیارت عباس کو گئے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ حسین کی قبر بڑی ہے، علی اکبر کی قبر بڑی ہے، حتیٰ کہ علی اصغر ننے کی قبر بھی بڑی ہے، عباس کی قبر بچے جیسی ہے۔ آدمی جاتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ روایت میں تو تھا عباس کا قد بہت بڑا تھا، ایک قدم ایک رکعت پہ رکھتے دوسرا قدم دوسری رکعت پہ جاتا تھا، لیکن قبر چھوٹی کیوں ہے؟ جب علماء سے پوچھا جاتا ہے تو جواب ایک ملتا ہے، قبر عباس چھوٹی اس لیے ہے کہ قبر عباس چھوٹی اس لیے ہے کہ عباس 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور آپ کے حصے جو تقسیم ہوئے چونکہ آپ کی قبر اس لیے بڑی نہیں بن سکی، چھوٹی قبر ہے۔ میں قربان ہو جاؤں عباس پہ۔ زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں کہ میں کوفہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میں نے عجیب تماشا دیکھا، یزید کے سپاہیوں نے اہل بیت رسول اور حسین کے صحابہ اور حسین کے پھولوں کے سر نیزوں پہ بلند کر رکھے تھے۔ میں نے دیکھا علی اصغر کا سر بھی مجھے نظر آیا، میں نے دیکھا علی اکبر کا بھی سر نظر آیا، میں نے دیکھا قاسم کا سر بھی نظر آیا، میں نے دیکھا انو محمد کے سر بھی نظر آئے، میں نے دیکھا صحاب کے سر بھی نظر آئے، میں نے دیکھا انصار کے سر بھی نظر آئے، مجھے عباس کا سر نظر نہیں آیا۔ تو میں نے زین العابدین سے پوچھا اے میرے آقا زین العابدین کیا عباس نے آپ سے وفا نہیں کی ہے؟ امام غصے ہو گئے تجھے کس نے کہا کہ وفا نہیں کی؟ مولا میں تو دیکھ رہا ہوں سب شہداء کے سر نوکے نیزہ پہ ہیں، عباس کا سر نظر نہیں آیا۔ اس وقت امام نے اشارہ کیا دیکھ سامنے گھوڑا ہے، خولی ملعون ہے، گھوڑے کے آپ دیکھیں گلے میں عباس کا سر ہے۔ سائل نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا جب بھی ملعون نیزے پہ کھڑا کرتے تھے عباس کا سر، عباس شہید تھے، شہید زندہ ہوتا ہے، اور جب عباس دیکھتے تھے زہرا کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، عباس کا سر نوکے نیزہ سے گر جاتا تھا۔ اس لیے ظالم کمینوں نے ایسا کام کیا کہ ان کے سر میں ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک لوہے کی ایک نلی کے ساتھ سوراخ کیا، درمیان میں ایک رسی باندھی، رسی کو گھوڑے کے گلے سے باندھ دیا تاکہ عباس کا سر زمین پہ نہ گرے۔ اے عباس ہم قربان ہو جائیں آپ کی وفا پہ۔ اللہ لعنت اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا محمود بحق محمد، ژالا بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پروردگارا اس مجلس صاحب کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرما۔ پروردگارا بالخصوص سادات فیملی کے جتنے بزرگ دنیا سے کوچ کر گئے، پروردگارا ان کے درجات بلند فرما۔ پروردگارا بالخصوص سید اکبر شاہ، سید لال شاہ،
اور جنہوں نے سب سے پہلے اس اشرے کی بنیاد رکھی، پروردگارا ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو 12 اور 14 کے نور سے منور فرما، ان کے برزخ کے منازل آسان فرما۔ پروردگارا جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے نیازیں دی ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مال اور رزق میں برکت عطا فرما، ان کے نیک شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا جتنے حاضرین محفل موجود ہیں، ان کے گھروں سے پریشانیاں دور فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگارا ایک بھائی ہے محمد امجد، وہ بہت پریشان ہے، ان کی پریشانی دور فرما۔ پروردگارا ایک بزرگ ہے، ان کی ہمشیرہ بیمار ہے، پروردگارا ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ ایک خالد بھائی ہے، ان کی بیٹی بیمار ہے، پروردگارا سید الساجدین کا بیمار کا واسطہ اس کو جلد از جلد صحت یاب فرما۔ پروردگارا تجھے واسطے محمد و آل محمد اس مجلس اعزام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا ہمارے مال و رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگارا نیکی کی ہدایت فرما، برائی سے محفوظ فرما، بالخصوص شر شیطان سے مامون و محفوظ فرما۔ پروردگارا خاتمہ بالایمان فرما، بوقت موت ہر مومن کو کلمہ نصیب فرما۔ پروردگارا سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا اسلام کا بول بالا فرما، دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما، مذہب اسلام کو ترقی عطا فرما۔ پروردگارا کچھ مومنین ہیں جو بھی بلاد سعودی عرب اور دبئی میں قید ہیں، پروردگارا واسطے اس مجلس کا ان کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما، ان کے گھر والوں کو امن و سکون عطا فرما، ان کی پریشانی دور فرما۔ پروردگارا ہمارے 12ویں آقا کا جل ظہور فرما، زمانے کو پر نور فرما، ہماری ان ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے حق علی و بطول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجاتهم يا آل محمد۔